ویسے عجب سی بات ہے، ہر آدمی اس ملک کے اندر سیاسی تجزیہ کار بنا ہوا ہے، معاشی تجزیہ کار بنا ہوا ہے، مفت مشورے دے رہا ہے، حکومت کب جا رہی ہے، نئی حکومت کب آ رہی ہے اس کی تاریخیں دے رہا ہے، اس قسم کی بے یقینی کی صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ غریب آدمی بیٹھا سوچ رہا ہے کہ میری اگلی روٹی کا مجھے پتہ نہیں، اور یہاں پر یہ لوگ کس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ اور خیر بہت سارے جھگڑے ہیں، میں سیاستدانوں پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں تو سب کا احترام کرتا ہوں، معذرت، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی ہو اس کا بھی احترام کرتا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی احترام کرتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا بھی احترام کرتا ہوں، اور بھی دیگر سیاسی جماعتوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن میرے نزدیک جہاں تک عوام کے حقیقی مسائل کا تعلق ہے یہ سب اس سے لا تعلق ہے۔ ان تمام کے قائدین جو ہیں صبح میں اٹھ کر واٹس ایپ میں میری کلپیں دیکھتے ہیں، آپ حیران ہوں گے میں ایک منفرد اینکر ہوں جس کی کلپیں تینوں سیاسی جماعتیں اپنے مفاد کے لیے چلاتی ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے، دیکھیں سب ایک دوسرے کے خلاف میری کلپ چلاتے ہیں جبکہ میری وابستگی کسی ایک سے بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ بھی عوام کے مسائل دراصل ہیں کیا۔ وہ چلاتے اس لیے ہیں کیونکہ بات میں کرتا ہوں عوام کی، عوام کے دل کو جو بات لگتی ہے وہ ہے مہنگائی، بے روزگاری۔ یہ تینوں چاروں سیاسی جماعتیں جن کو حکومتیں ملی ہیں یک کے بعد دیگرے، انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا؟ غریب آدمی پوچھتا ہے کہ ہمارے لیے کیا؟ میں کسی پر کوئی تنقید نہیں کر رہا۔ آج اپوزیشن میں بیٹھے لوگ وبانگے دوہل سٹیج پر کھڑے ہو کر موجودہ حکومت پر تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے مہنگائی بڑھائی۔ بھائی آپ نے کون سے کو کم کی؟ آپ نے بھی یہی ٹرینڈ رکھا، انہوں نے بھی یہ ٹرینڈ کنٹینیو کیا۔ ہاں میں یہ کہوں گا کہ حالات خراب ہوتے چلے گئے، یہ معاملات کو سمجھ نہیں پائے۔ اس کراؤڈ میں بہت سارے لوگ سیاسی شائقین ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کہ تنگ ہیں، کس سے؟ مہنگائی سے۔ وہ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہیں، وہ محض اپنی پریشانیوں کی وجہ سے ان جلسوں میں تشریف لے کر گئے، اور وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ان چیزوں سے لا تعلق تھے کہ سیاست کیا ہوتی ہے، سیاسی جماعت کیا ہوتی ہے۔ They only went there to vent out their anger، اپنا غصہ اتارنے کے لیے گئے تھے۔ یہ وہ پنڈال بھی بھرا کرتے تھے جو ماضی کے پنڈال تھے، یہ وہ پنڈال اس لیے بھرتے تھے کیونکہ اس وقت کی حکومتوں کی پالیسیاں، مہنگائی، ذخیرہ اندوزی اور دیگر جو مسائل تھے ان سے تنگ تھے۔ وہ بجلی کے بل جلائے گئے نا، جلائے گئے بجلی کے بل، ہاں اس دفعہ بھی وہی کیفیت ہے۔ لوگوں کا بس نہیں چل رہا کہ وہ بجلی کا بل جلا دیں، کیونکہ بجلی کا بل ان کا دل جلا رہا ہے۔ جب بجلی کا بل آتا ہے تو بہت سارے لوگ امراض قلب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یقین کریں میں خود ٹینشن میں ہوتا ہوں۔ بجلی کا بل جب آنا ہوتا ہے، اور اب تو میسیج میں آتا ہے کراچی والوں کو، تو اس طرح کا میسیج ہوتا ہے جیسے کوئی محبوبہ تعلق ترک کرنے کے لیے میسیج کرتی ہے، ویسا میسیج جو ہے وہ کئی کا گرتا ہے ہمارے اوپر۔ کسی کی شکایت نہیں کر رہا میں، زیادہ ہے کم ہے جو بھی حکومت ان کو جانے، ان کی اجازت جانے، ان کا معاملہ جانے۔ ہر ادارے کے لیے راہ بنایا ہوا ہے، ہاں وہ ہر ادارے کے آگے راہ لکھا ہوا ہوتا ہے، نیپ راہ والے بھی تنگ ہیں، بولے ہمارا نام انہوں نے لے لیا ہے، اپنے تمام اداروں کے آخر میں لگا دیا راہ، پیم راہ، اوگ راہ، نیپ راہ۔ تو یہ سمجھ نہیں آئی آج تک۔ ناراض نہ ہونا بھائی، معذرت، عام سا آدمی غلطی ہو جاتی ہے مجھ سے، عام سا آدمی غلطی ہو جاتی ہے مجھ سے، عام آدمی کی آوازوں غلطی ہو جاتی ہے مجھ سے۔ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیتا ہوں اگر مجھ سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو میری وجہ سے۔ عام آدمی یہ کہتا ہے، مجھے پکڑتا ہے، میرے گربان پکڑ کے بولتا ہے ٹی وی پہ آتے ہو تم، شور مچاتے ہو بڑا، ذرا مہنگائی کے متعلق بات کرو۔ یہ اتنے بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، اربوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے، اربوں روپے کا خرچہ ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پاکستانی عوام جلسے پہ آ جائے اتنی آسانی سے، نیور، بریانی علیحدہ کھائے گی، رستے کا کرایہ علیحدہ لے گی، گاڑی میں آئے گی، گاڑی میں جائے گی، یہ سب خرچہ لگتا ہے ان جلسوں کو کرنے میں۔ 1 لاکھ بندہ اکٹھا کرنا، یہ کہہ رہے ہیں 65,000 اکٹھے کیے تھے کل، مجھے نہیں پتا، شاید زیادہ ہوں یا کم ہوں۔ اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا خرچہ ہی خرچہ ہے۔ ایک اسٹیج لگانا آسان ہے، شادی کے لیے اسٹیج بنتا ہے، یقین کرو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں 8 لاکھ روپے کا تو اسٹیج شادی کا بنتا ہے، تو خود سوچو کہ اتنا بڑا اسٹیج جو کہ اس کا ملٹیپلائی بائی 100 ہوگا، کتنا مہنگا بنا ہوگا۔ ان کا بھی، ماضی والوں کا بھی، سب کا احتساب سب کا ہوگا، کسی ایک کا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے ان لوگوں نے ہمارے حق میں بات کی، ہمیں بتایا انہوں نے
کہ 1 کلو کیلے کتنے کے ملتے ہیں، 1 درجن ٹماٹر کتنے کے ملتے ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا ہے نا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ 1 کلو انڈے جو ہیں ان کا کیا ریٹ چل رہا ہے، بتایا ان لوگوں نے ہمیں. اور 1 درجن آلو کا کیا ریٹ چل رہا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے، اسٹیج پہ چڑھ کے بتایا. ہمارے دل میں ان کے ہمارے لیے درد ہے. کچھ حساب غلط ہو گیا. چلو جان بوجھ کے نہیں ہوا، ہو جاتا ہے کبھی کبھار، مجھ سے ان سے نہیں، مجھ سے غلطی سے ہو گیا. لیکن اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لوگ بہت اچھے، میں بڑا احترام کرتا ہوں، میں نیم لے کے بولتا ہوں، میں ان لوگوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. ان کی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی معاملات، حالات، واقعات، شخصیت پرستی کی ہے. پالیسیوں سے ماورا ہو کر ہم سوچتے ہیں، ہم شخصیت پرستی میں یقین کرتے ہیں. مجھے اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی شکل اچھی لگ گئی، ان کی شخصیت اچھی لگ گئی، ان کی شخصیت کا کوئی پہلو اچھا لگ گیا تو میں فریفتہ ہو گیا، کھلاڑی بن گیا. مجھے اگر نواز شریف صاحب کی شکل اچھی لگ گئی، ان کی فطرت کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جو مجھے اچھی لگ گئی، ان کا مزاج، ان کی طبیعت اچھی لگ گئی تو میں ان پر فریفتہ ہو گیا. مجھے اگر بلاول صاحب کے اندر کوئی چیز اچھی لگ گئی، ان کی شخصیت میں، ان کے چہرے میں، ان کی عادت میں، تو میں ان پر فریفتہ ہو گیا. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی کیا ان لوگوں کی شکلیں، ان کی شخصیت، ان کی جو شخصیت کا کمال ہے، وہ کیا آپ کے بچوں کو روٹی کھلا دے گا؟ کبھی آپ نے پالیسی نظریے کے بارے میں بات کی؟ کبھی معاشی پالیسی کے بارے میں بات کی؟ کس کی کیا معاشی پالیسی؟ نہیں، جلسے میں چلے گئے، بے گانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ناچنا شروع ہو گیا. اور میں تمام سیاسی جماعتوں کے متعلق بات کر رہا ہوں، حکومت، اپوزیشن، سب اداروں کو متنازع بنانے کی کوششیں کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اداروں کو متنازع بنانے کی کوششیں، قائد اعظم کو تو چھوڑ دو. دیکھو میں جذباتی ہو جاؤں گا، میں کچھ ایسی باتیں کہہ دوں گا جو مجھے نہیں کہنی چاہیے، لیکن آپ کے خیال سے کیا قائد اعظم محمد علی جناح، ہمارے فادر آف دی نیشن، کیا ان کی سوچ یہ تھی کہ لوگ آج اس حال میں ہوں گے؟ کیا ان کی سوچ یہ تھی کہ سی سی پی او لاہور یہ کہے گا کہ یہ فرانس نہیں ہے، یہ پاکستان ہے؟ میرے قائد محمد علی جناح نے تو یہ خواب دیکھا تھا کہ پاکستان سارے پورے گلوب میں، ساری دنیا میں چمکے گا، ایک منفرد ملک. ان کی سوچ یہ نہیں تھی کہ ہم کسی سے پیچھے ہوں گے، ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم آگے ہوں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری تھی. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ میں تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان تفریق نہیں کر پاتا، کیونکہ عوام کے مسائل اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں، بالخصوص معاشی مسائل. ہمارے ساتھ اب پروگرام کے اندر شامل گفتگو ہوں گے جناب صدیق الفاروق صاحب، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو. صدیق الفاروق صاحب، اب بنیادی بات یہ ہے کہ شاید آپ لوگوں کے لیے یہ مختلف سیاسی جماعتیں اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ آپ نظریاتی طور پر بھی اور کبھی کبھار کچھ شخصیات کے ساتھ انسیت بھی رکھتے ہیں، تو آپ ان سے وابستہ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ عام عوام، ان لوگوں کے لیے جو پریورٹیز ہیں وہ ہیں مہنگائی، بے روزگاری، اس کے علاوہ دیگر اور معاشی مسائل. انفارچونیٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ مانیں نہ مانیں، کچھ شارٹ کمنگ آپ سے پچھلوں میں بھی رہی ہوگی، کچھ آپ میں بھی رہی ہوں گی، اور کچھ موجودہ حکومتوں میں بھی ہیں، موجودہ حکومت میں بھی ہیں، جس کی وجہ سے عوام کا کانفیڈنس بھی کم ہو رہا ہے اور ہمارے معاشی مسائل کم نہیں ہو رہے. آپ کی سیاسی ایکٹیویٹیز ضرور ہوتی رہتی ہیں، اور میں کسی ایک سے بھی وابستہ نہیں ہوں. میں آپ کو سچ بتاؤں، میں نواز شریف صاحب کا بھی بہت احترام کرتا ہوں، میں بلاول صاحب کا بھی بہت احترام کرتا ہوں، عمران خان صاحب کا بھی بہت احترام کرتا ہوں. لیکن دیر از این ایشو، آپ اس کو ریزالو کریں. پولیٹیکنگ تو چلتی رہے گی. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جرنلسٹ کو ہونا بھی غیر جانبدار چاہیے، لیکن غیر جانبداری کا مطلب یہ ہے کہ وہ کارکردگی اور اعداد و شمار سامنے رکھتے ہوئے جس نے نسبتاً بہتر کام کیا ہے وہ یہ ضرور کہے کہ اس کا کام نسبتاً بہتر تھا، اور جس نے مقابلتاً کام خراب کیا ہو وہ بتا دے کہ اس کا مقابلتاً کام خراب ہے. یہ ہے غیر جانبداری. میں یہ عرض کروں گا کہ ہم سب انسان ہیں، یہ فرشتے تو ہم ہیں نہیں، کوتاہیاں، خامیاں رہتی ہیں. اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات
اور قائد ملت لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد آئین اور قانون رہا ہے۔ جب بھی آئین اور قانون توڑا گیا اس کے نتیجے میں ادارے بھی برباد ہوئے، ملک بھی تباہ ہوا۔ یہ آپ سامنے ضرور رکھیں۔ آئین، نظام، قانون، میں اب جلدی سے آ رہا ہوں اس پر۔ جی 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 آپ کہیے میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ آپ اپنی بات مکمل کر لیں۔ جی جی اب آپ دیکھ لیجیے، جی اب آپ دیکھ لیجئے گا، اعداد و شمار سامنے رکھیں۔ نواز شریف 90 میں وزیر اعظم بنے ہوں یا نواز شریف 97 میں وزیر اعظم بنے ہوں یا نواز شریف 2013 میں وزیر اعظم بنے ہوں، ان کی کارکردگی سامنے رکھیں، باوجود مشکلات کے، باوجود دھرنوں کے، سب کے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سامنے رکھیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو کچھ اب ہو رہا ہے، یعنی 5.8 قومی ترقی کی شرح سے اب مائنس پہ چلے گئے۔ لوگ کہیں گے جی وہ تو کووڈ-19 تو بھائی مارچ تک تو نہیں تھا کووڈ-19، اس وقت کے اعداد و شمار رکھ لیجئے گا، پھر فیصلے گورننس سامنے رکھ لیجئے گا۔ ایک صوبے میں 6 چیف سیکٹری تبدیل ہوتے ہیں، 6 جو ہیں وہ آئی جی تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایک صوبے میں اگر آئی جی تبدیل کرنے کا کہیں تو وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نہیں تبدیل کریں گے۔ اب پھر میں نہ مانوں والی بات ہے۔ اصل مسئلہ جہاں آئین سے انحراف اور آئین توڑنے کا ہے، وہاں دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن کو، قومی پارٹیوں کو ساتھ نہ لے کر چلنے کا رویہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اب آپ سوال فرمائیے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں صدیق الفاروق صاحب، بنیادی طور پر آپ نے 3 علیحدہ موضوعات ریز کر دیے، میں تینوں پہ مختصر ایک جملہ بولتا ہوں۔ جہاں تک معاشی کارکردگی کا تعلق ہے، ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ شماریات کی بنیاد پر نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت بھی بہتر تھی، دوسری حکومت بھی بہتر تھی، تیسری حکومت بھی بہتر تھی، لیکن جس جگہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ ہے بدعنوانی اور بے ضابط کی۔ آپ کو آج بھی یاد ہے، یاد ماضی، سیف الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر جو احتساب کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، پہلی دفعہ اینٹی کرپشن کیمپین پاکستان کے اندر، وہ نواز شریف صاحب نے خود شروع کی تھی، اور اس کا محور و مرکز زرداری صاحب اور بے نظیر صاحبہ کی مبینہ طور پر جو آپ لوگوں نے کہا کرپشن ہے۔ سر بھولے نہیں یہ چیزیں، یہ اینٹی کرپشن کیمپین آپ لوگوں کی دریافت ہے، آپ لوگوں نے اس پہ کام کیا۔ تو یہ تو پہلا ہو گیا ایشو کہ بدعنوانی اور بے ضابطگی علیحدہ ایشو ہو گیا، معاشیات علیحدہ ایشو ہو گیا۔ جہاں تک سیاست آئین کا تعلق ہے سر، میں ایک چیز آپ کو کہہ سکتا ہوں، ملک کے اندر ہمارے یہاں سیاست شروع جو ہے وہ تبھی ہوتی ہے جب آپ کے خاص اداروں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں۔ تو 3 جملے یہ میں نے کہنے تھے آپ سے، اب آپ اس کی وضاحت بھی کر لیں، باقی جواب میں آپ کا بریک کے بعد بھی لے لیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی تو میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں، ان نکات پہ ہم بات کریں۔ جی لے تو میں یہ کہ اس موضوع کے اوپر آپ سے بات کریں۔ جی میں ضرور آپ بریک لے لیں۔ چلیے میں بریک لے لیتا ہوں یہاں پر، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی۔ مختصر 3 باتیں۔ نمبر 1، تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان تفریق مشکل ہے۔ 1، کیونکہ مہنگائی، عوامی مسائل کے سلسلے میں کوئی زیادہ کام نہیں ہوا۔ دوسری بات، کرپشن کے خلاف کارروائی نواز شریف صاحب نے خود شروع کی تھی 90 کی دہائی کے اندر۔ اور نمبر 3، بڑا ہی اہم نقطہ جو ہے جس کے متعلق میں صدیق الفاروق صاحب سے جواب چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں دراصل اداروں کے تعاون سے ہی اوپر آئیں۔ جی صدیق الفاروق صاحب، اب میں چاہوں گا وضاحت سے آپ اس کی کلیریفیکیشن کریں۔ جی آپ نے بڑی اہم بات کی، اور میں بڑی ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات شروع کر رہا ہوں، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے غلط بات کرتا بھی نہیں ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، کوئی بھی ملک ہو، اور بالخصوص پاکستان کے لیے، قرآن و سنت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مقدس ترین کتاب آئین پاکستان ہے۔ نہیں، آئین سے انحراف، آئین مقدس نہیں کہہ سکتے آپ، آئین باعث مطلب احترام ہم اس کا کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو مقدس نہ کہیں۔ مقدس دیکھیے، میں مقدس صرف وہ چیزیں جو آپ مجھے بات کرنے دیں نا، مجھے بات کرنے دے۔ ایک سیاسی تقدس ہوتا ہے،
دیکھیے یہ باتیں، یہ الفاظ، میں پرائم منسٹر کا سپیچ رائٹر رہا ہوں اور الحمدللہ پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں بات کر سکتا ہوں، آپ ذرا 1 منٹ سن لیجیے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ قرآن و سنت اور حدیث رسول کے بعد، یہ بات ذہن میں رکھیں، اب جو آدمی، جو جج یا جنرل یا جرنلسٹ یا سیاستدان یا کوئی اور آئین سے انحراف کرے گا، آئین کو وہ تقدس، وہ عزت، وہ احترام نہیں دے گا جس کا حقدار ہے وہ، تو پھر وہ یا تو دشمن ہے یا پھر وہ غدار ہے، اور آئین سے انحراف کے نتیجے میں قومیں برباد ہوتی ہیں۔ لہٰذا آئین کے اندر جو کردار اس قوم نے، جو اللہ کے بعد اصل حکمران ہے، اس نے جو اتفاق رائے سے اپنے نمائندوں کے ذریعے طے کر دیا ہے، اس سے دائیں بائیں نہیں، اس میں کسی شخص کا دائیں بائیں کا کردار آتا ہی نہیں ہے۔ یہ ادارے جو آپ بات کرتے ہیں یہ بھی پابند ہیں اس کے، آپ آئین کے اندر دیکھ لیجئے گا۔ یہ بیان دینا کوئی ہو، صدیق الفاروق ہو، کہ گجرانوالہ کے جلسے سے 6 دن پہلے آپ کہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ حکومت کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ عمران خان بطور وزیر اعظم یہ کہے کہ ISI کو پتہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، ایک لمحہ سن لیں، تو اس کا مطلب وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ISI جو مانیٹر کرتی ہے اپنا وزیر اعظم، آپ غلط سمجھے تھوڑا سا، میرا معاشی پروفائل والا پروگرام ہے اور میں آپ لوگوں کی اپنی پالیسی ہوگی، لیکن میں اداروں کے متعلق کیوں بات کروں؟ میں تو صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، مختصر سی سر میں نے بات پوچھی تھی، آپ نے مجھے اتنا گھمایا پھرایا، میں نے صرف اتنا کہا سر، میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، میں مانتا ہوں آپ سچ بات کرتے ہیں۔ میں معیشت پہ آ رہا ہوں، نہیں، آپ نے خود اداروں کے ساتھ تعلقات کی بات کی۔ میں نے یہ کہا نہیں، میں نے یہ کہا کہ سیاست ممکن نہیں بغیر اداروں کے ساتھ کام کر کے۔ میں نے آپ کو یہ کہا لوگ گڑھے مردے کھیڑیں گے، آپ بھی پھنسیں گے، یہ بات کی میں نے۔ اداروں کے متعلق آپ کو بات کرنے نہیں، آپ آ جائیے، اب آپ آ جائیے معیشت پر۔ جی دیکھیے، معیشت کے لیے سب سے پہلے سیاسی استحکام چاہیے، پالیسیاں واضح بننی چاہیے، اور اس میں ہنرمندی بھی چاہیے کہ کسی کو معیشت یا معاشیات چلانی بھی آتی ہے یا نہیں آتی۔ عوام کا اعتماد اور سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معیشت نہیں چلے گی۔ آپ لڑائیاں کریں گے، معیشت نہیں چلے گی۔ آپ لوگوں کو ٹیکس پہ ٹیکس لگاتے چلے جائیں گے اور قومی آمدنی بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے، ٹیکس پہ ٹیکس لگائیں گے اور تاجروں کے ساتھ اور صنعتکاروں کے ساتھ بھی لڑائی کریں گے، تو پھر سرمایہ ملک سے باہر چلا جائے گا۔ اس لیے یہ پالیسیاں اس طرح کی لائیں کہ لوگوں کی آمدنی بڑھے، اس کے لیے امن بھی چاہیے، سیاسی استحکام۔ آپ کی اجازت سے ایک لقمہ، میرے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ وہ کام لڑائی سے حل نہیں ہو سکتا جو محبت سے آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ میری ایک رائے ہے، ویسے مریم صاحبہ میری بات تو نہ سنتی ہوں لیکن آپ کی ضرور سنتی ہوں گی، اور نواز شریف صاحب بھی، کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ آپ کے بڑے نزدیکی۔ آپ کے توسط سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستانی پیار اور محبت سے بات سن لیتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ میرے خیال جو تصادم کا رشتہ آپ اختیار کر رہے ہیں، یہ درست سمت میں ملک کی معیشت کو بھی نہیں لے کر جائے گا، ملک کی سیاست کو بھی نہیں لے کے جائے گا۔ یہاں لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، محبت سے وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو لڑائی سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں ہو پائے گا۔ میں ریکارڈ پر رکھ رہا ہوں، جی میں ریکارڈ پر معذرت ان کی آواز میں دو گئی، دوبارہ سے ان سے بات کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ایک اہم موڑ کی طرف میں چیز کو لے گیا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ لوگ پروگرام دیکھتے ہیں اور سیاستدان خاص طور پر پروگرام دیکھتے ہیں۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ صدیق الفاروق صاحب، آپ کا میرا تھوڑا رابطہ بیچ میں ایک طرح سے منقطع ہو گیا تھا، دوبارہ سے جڑ گیا، تو آپ اپنی بات کو مکمل اگر کرنا چاہیں تو آپ پہلے مکمل کر لیں، پھر میں اپنا سوال اگلا پوچھوں گا۔ جی صدیق الفاروق صاحب۔ مسلم لیگ نون نے ہی نہیں، پوری اپوزیشن نے عمران خان سے ایک دفعہ نہیں، تحریک لبیک کے دھرنے بھی پورا تعاون کیا، بھارتی جارحیت بالا کوٹ کی پورا تعاون کیا،
कोविड-19 के लिए पूरा ताउन ऑफर किया। शहबाज शरीफ समेत सारी पार्टियों ने वो तकरीर करके उठ के भाग गए कि और ज़रूरी काम है। उसके बाद आप देख लीजिए किसने, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में नारा लगाया कि कदम बढ़ाओ अपना इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर किसने साथ नहीं दिया, किसने ताउन नहीं लिया, किसने ताउन नहीं मांगा। फिर उसके बाद मईशत के हालात जब ख़राब हुए तो मीसाक मईशत की तजवीज़ भी पेश की कि आइए बैठ के मीसाक मईशत कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को झटका किसने? फिर भी 2 साल अपोजिशन ने कुछ नहीं कहा कि अगर आप में कुछ सलाहियत है तो मसाइल हल करें। ये जब नहीं हल कर सके तो फिर अपोजिशन ने रफ्ता रफ्ता इस तरफ आई कि क्योंकि सरबराह मुमलिकत वो आदमी है जो बजाय बनाओ के बिगाड़ का रास्ता इख्तियार कर रहा है। ये जो सर्वे था कि जनाब 80% लोगों ने कहा कि मुल्क गलत समत में जा रहा है, 75% लोगों ने कहा कि इस हुकूमत की पॉलिसियाँ ठीक नहीं हैं। उस वक्त इस मुल्क को, इस रियासत को, इसके आवाम को इन मुश्किलात से बचाने के लिए हम बाहर आए हैं और वो रोज नारे लगा रहे हैं इमरान खान साहब। शहबाज शरीफ साहब जो मुतदिल मिजाज और नॉन कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी लेकर चल रहे थे, इसमें क्या खराबी थी? बंदा तो वो भी सही कर रहा था, बात तो वो भी बड़ी घंगरज के साथ कर रहा था क्या? लेकिन वो बरह रास्त नहीं ना कर रहे थे, आमना सामना ना तरीके से चल रहे थे। आप लोगों ने पंगा डाल दिया, वो बेचारा फंस गया। पॉलिसी है, एक पॉलिसी है, वो बेचारा क्यों, वो पार्टी का सदर है और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ मेरा लीडर भी है, मेरा बाप की बाद मेरा बाप भी है। ये क्या बात है? ये कोशिश हो रही है नून में से शीन निकालना, फलां करना। ये मुझे पता है ऐसी कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, मैं बता रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपसे हमारी पार्टी का मामला है।